جو آئندہ مالی سال کا ٹارگٹ ہے وہ جو انڈر ڈسکشن ہے وہ 12.9 ٹریلین ہے. اگر آپ اس سال کے ٹارگٹ کو جو کہ 9.415 ٹریلین کا ہے اس کو اچیو کر بھی لیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچیو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ وہ اچیو ہو بھی جائے صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو ایڈیشنل ٹیکسز جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں کچھ 3500 ارب روپے کے تقریباً یا اس سے زائد جو ہے وہ اگلے سال میں لانے پڑیں گے. اگر دیکھیں ایف بی آر کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے نامینل گروتھ کا فگر لیا جاتا ہے. نامینل گروتھ سے مراد ہے ریئل جی ڈی پی گروتھ اور انفلیشن. اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو این ای سی کے پاس ورکنگ پیپر جا رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.6% کی جی ڈی پی گروتھ ہوگی اور 12% کے لگ بھگ اگلے سال کا سی پی آئی بیسڈ انفلیشن کا ٹارگٹ ہے. تو یہ کوئی 15.6% بن جاتا ہے. اگر وہ اس کو دیکھا جائے اور 9.4 کو آپ سامنے رکھیں تو تقریباً کوئی 1100 ارب روپیہ تقریباً، میں آپ کو ایک بال پال فگر دے رہا ہوں، یہ نامینل گروتھ سے جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا. جو باقی آپ نے 12.9 ٹریلین کا ٹارگٹ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2.1 ٹریلین کے نئے ٹیکسز جو ہے وہ لگانے پڑیں گے. صحیح. اب اس میں جو پروپوزلز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ایس ٹی جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کے حوالے سے میجر پروپوزلز ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ شیڈیول 5 ہے، شیڈیول 6 ہے، شیڈیول 8 ہے، شیڈیول 9 ہے، شیڈیول 10 ہے. اس میں ریڈیوسڈ ریٹس ہیں یا کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو زیرو ریٹنگ ہے، خاص کر ایکسپورٹ اورینٹڈ یا انٹرنیشنل ہمارے کچھ اس کے اندر ایگریمنٹس بھی شامل ہیں. تو ان کو چھوڑ کر باقی تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ ان کو سٹینڈرڈ جو 18% کا ریٹ ہے وہ اس پہ جو ہے وہ لگا دیا جائے. دوسری ان کی تجویز یہ بھی ہے وہ ہے کہ 18% جو سٹینڈرڈ ریٹ ہے اس کو 1% بڑھا کے 19% کر دیں. اور جو پرسنل انکم ٹیکس پہ اگر میں بات کروں تو پرسنل انکم ٹیکس جو ہے اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے پروپوزل تھی کہ پینشن کے اوپر بھی لگا دیا جائے لیکن اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے اور سیلریڈ کلاس میں بھی جو اپر سلیب ہے جن کی تعداد 5 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ ہے ان کے اوپر یہ ہے کہ اس میکسیمم سلیب جو کہ اس ٹائم 30% کے لگ بھگ ہے اس کو بڑھا کر 40 یا 45% کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ کہاں پہ ہے. ریل اسٹیٹ کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا، ریٹیلرز کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا، چونکہ یہ ٹارگٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ٹیکس ریٹس میں اضافہ کیے بغیر یہ ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا خاصا مشکل ہوگا. اس میں ایف ای ڈی بھی ہے، اس میں کسٹمز ڈیوٹی کے اندر بھی متعدد تجاویز ہیں. تو یہ ایک اوورآل فریم ورک ہے اور اس فریم ورک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جی ایس ٹی میں اتنے بڑے ٹیکسز لگا رہے ہیں تو جی ایس ٹی جو ہے وہ بیسیکلی انفلیشنری ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی، کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. بالکل. اور ہر چیز کے اوپر جب لگے گا تو اینڈ یوزر کو وہ سارے پیسے دینے پڑیں گے ظاہر ہے، اور چیزوں میں مہنگائی